अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीपा तबस्सुम की सेकेंड लास्ट एपिसोड के साथ। सो फाइनली ये नावल एंड होने वाला है। एंड लिटरली मैं खुद इतनी आई स्वेयर इतना लंबा हो गया था ना ये कि मुझे खुद को हो रहा था कि इसके कितने ज़्यादा पार्ट्स होते जा रहे हैं। बट ये है कि एक बट आई गेस इट आई मीन वर्थ इट है इसको रीड आउट करना या इसको सुनना, क्योंकि ये इतना अच्छा नावल है। मैंने भी बस ये कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट नावल था तो मैंने स्टार्ट कर दिया। बट 1000+ जब पेजेस हो तो आपको पता है इतना तो हो जाता है, जितने ज़्यादा इसके पार्ट्स हो गए हैं ना करते हुए भी। सो फाइनली एंड होने वाला नावल मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी द लास्ट एपिसोड और द सेकेंड लास्ट एपिसोड, आई होप सो। एंड स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आपने नावल को मेरे साथ इंजॉय किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस नावल को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसकी फ़र्स्ट एपिसोड से जाके आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी लिस्ट में और बहुत अच्छे अच्छे नावल्स मौजूद हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई और नावल भी सुन सकते हैं और इंटरटेन हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। न्यूयॉर्क के एक खूबसूरत अपार्टमेंट में ग्लास वॉल से बाहर का मंजर देखता वो शख्स सगार के लंबे लंबे कश ले रहा था। उससे निकलता धुआं कोई बहुत दिल के करीब रहने वाले की शीशा बना रहा था, शबीह बना रहा था। उसके भूरे बाल आज भी उतने ही चमकीले थे और भूरी आंखें इतनी ही नशीली। वो आज भी पेंट कोट में मलबूस था, वही एक हाथ पेंट की जेब में डालना और दूसरे से सबगार पीने वाला अंदाज। उसके पीछे 5 मुल्कों की पुलिस थी तो उसके साथ 5 मुख्तलिफ मुल्कों की सियासी शख्सियात, मगर उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। हेलो, मिनहाज नाम है मेरा। हाँ, लोकेशन ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ सकते, मैं खुद आऊँगा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मीटिंग करने जाना हो किसी से। कब कब आओगे? क़यामत के रोज़, कर्नल जाकिर शाह फंकारा। जब तुम बुलाओ। मिनहाज ने सगार का धुआं ग्लास डोर पर छोड़ा। मिड टाउन मैनहट्टन ग्लास डोर से साफ नज़र आ रहा था। मेरी एक शर्त है, उसने बेतासुर लहजे में कहा। क्या? मिनहाज की भूरी आंखों में सब्ज जांच आसमाए थे। कोई खूबसूरत सा अक्स लहराया था। कैप्टन नीलम आएगी मुझे गिरफ्तार करने। वो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए सोफे पर बैठा था। सामने बेड पर वो सो रही थी, पुरसुकून नींद। दिन रातें मेजर आस ने उसे पागलों की तरह जागते गुजारते देखा था, मगर वो उसे समझाना चाहता था कि जो उसने किया वो गलत था। कम अज़ कम एक कैप्टन की पोस्ट पर मौजूद फ़र्द ऐसा नहीं कर सकता। जिसका नीलम अबरार को अच्छे से एहसास था। हकीकत तो वही जानती थी कि उसने ये सब पाकिस्तान के लिए किया था, यहाँ के बाशिंदों के लिए, मगर मेजर आस से अपनी तौहीन का बदला लेना उसने फ़र्ज़ समझा था। उसने बेखौफ सोती नीलम को देखा और उठकर टहलने लगा। उसके अंदर का इज़्तिराब कम नहीं हो रहा था। कर्नल जाकिर शाह ने जब से मिनहाज की डिमांड बताई थी तब से वो बेचैन था। क्यों? वो बेड पर सोई बेखबर नीलम के पास आया। उसकी नींद खराब ना हो इसी डर से उसने उसे उठाया नहीं था और ख़ुद लाउंज में सो गया, मगर जब से ये इत्तला मिली थी अजीब सी बेकरारी लग गई थी दिल को। वो बेड के किनारे आ बैठा। उसकी नज़रें उस शहद रंग बालों में उलझने लगीं। धीरे से हाथ बढ़ाकर उसने नीलम के मुंह पर आए बाल हटाए। यूं लगा बादलों में छुपा चांद बाहर आ गया हो। उसके नाक में पहनी नोज पिन चमकने लगी। मेजर आस ने उसे हल्के से अपनी उंगली से छुआ। अजीब सी बेखुदी उस पर तारी होने लगी। उसके होठों के पास बैठे दिल को देखने लगा। उसे महसूस हुआ वो जाग रही है। जैसे भी हालात रहे हों, वो इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, इतनी गहरी नींद नहीं सो सकती थी। नीलम, मुझे पता है आप जाग रही हैं, वो बेड ग्राउंड से टेक लगाता बोला। नीलम शशोपंज में पड़ गई। उठे या सोती बने। मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। वो बेड से नीचे उतरा। नीलम भी उसके पास ही आ खड़ी हुई। क्या बात है? मिनहाज मिल गया? उसने पूछा। वो गिरफ्तारी देने को तैयार है, मगर
وہ رکا، مگر کیا؟ وہ چاہتا ہے کہ کیپٹن نیلم اسے گرفتار کرنے آئے۔ اس نے دونوں ہاتھ بیلٹ پر ٹکائے نیلم کو دیکھا جس کے چہرے پر جلال اترا تھا۔ ہم ہرگز اب اس کے سامنے اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ آپ اس کے قریب مت جائیں، دور رہیں آپ سے، اس سے بس ہمارے ساتھ چلی جائیں، وہ یہی مناسب سمجھا تھا۔ مگر نیلم کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھیں انگار چبانے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر آس کو گریبان سے تھام لیا۔ تم نے ہمیں اس کتے کے سامنے ہڈی کے طور پر پھینک دیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے قریب جاتے ہیں، ہم اس سے دور رہیں۔ اس نے پل بھر میں آپ سے تم کا فیصلہ طے کیا تھا، اپنی حد میں رہیں۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے تکتا دھاڑا۔ چلاؤ مت چلاؤ مسٹر عالم، ہم جانتے ہیں جب اس ہڈی کو اچکنے کے لیے لپکے گا تم اپنے بچھائے جال کی رسیاں کس لوگے۔ تمہیں بس اپنا دیس، اپنا ملک، 10,000 بندہ نظر آ رہا ہے، ہم نظر نہیں آتے۔ ہم منقوہ ہیں، تمہاری کچھ تو غیرت سے کام لو، وہ عجیب ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ میجر آس اس کی سوچ پر ششدر رہ گیا۔ اس نے ساکت نظروں سے بپھری نیلم کو دیکھا۔ میں نے تمہیں ہڈی، اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ اس نے اسے گن چلانا سکھائی، کراٹے سکھائے، اسے اتنی ٹریننگ دی، پھر اس کی حفاظت کا ہر سامان کیا۔ جب منہاج نے اسے ایموشنلی ٹریپ کرنا چاہا تو اس نے نیلم کو سیلف ڈیفنس کی اجازت دی اور مشن کو پھینکا بھاڑ میں، اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ یہ رشتہ بھی اس نے اپنی مرضی سے جوڑا، ایگریمنٹ بھی خود سائن کیا، مگر آخرکار سارا الزام آیا اس پہ۔ سر، وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نیلم جو اس کی جانب سے کسی سخت قسم کے رد عمل کے انتظار میں تھی، اس کی شکایتی نظریں دیکھ کر سہم سی گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ منہاج سے خوفزدہ تھی، اتنی مشکل سے تو اس کی جان چھوٹی تھی کہ پھر کل کرنل ذاکر شاہ آئے تھے کیپٹن نیلم سے بات کرنے اور اس کی غلط فہمی اور چھوٹی گھٹیا سوچ بدلنے کہ وہ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل تو میم بشرا، کیپٹن ریچ، کیپٹن منزا سب جائیں گے، تو کیا وہ ان سب کو استعمال کر رہے ہیں؟ ان کی برین واشنگ ہی تھی کہ اس کا دماغ کچھ حالات پر واپس آیا تھا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان بات چیت بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنا اسپائی ایئر پیس پھر سے نکالے بیٹھی تھی۔ اسے کل جانا تھا، ان سب کے ساتھ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نہا کر نکلی تھی، جب میم بشرا نے اس کے بالوں کی لمبائی دیکھنے کو ان کرلز ختم کر دیے اسٹریٹ بال گھٹنوں کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ورس میں الجھی تھی جب میجر آس عالم کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آپ کی نوز پن کہاں ہے؟ اس کے سوال پر نیلم ابرار ٹھٹک سی گئی۔ وہ سمجھتی تھی وہ اسے دیکھتا نہیں ہے، مگر چند سیکنڈ میں اتنی ننھی سی تبدیلی وہ محسوس کر گیا۔ یہ لیں۔ اس نے ہتھیلی نیلم کے سامنے پھیلائی، وہ وائس چھوڑ کر جھٹکے سے اٹھی۔ کھلے بال دائیں شانے پر بکھر سے گئے۔ آپ نے بال کیوں اسٹریٹ کروائے؟ وہ قدرے ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ نوز پن کی طرف بڑھاتا اس کا ہاتھ یکلخت ٹھہر گیا۔ ستارے نیلم ابرار کے آس پاس گردش کرنے لگے۔ وہ ویسے ہی، وہ محو حیرت تھی کہ کل والی تلخ کلامی کے باوجود وہ بول رہا تھا۔ جائیں واش کر کے آئیں ہیئرس، اس نے نیلم کو حکمیہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ سختی سے بولا۔ نہیں مان رہے ہم آپ کی بات؟ پہلی مرتبہ تو اس نے بال اسٹریٹ کیے تھے۔ مجھے آپ کی یہی بات اچھی نہیں لگتی، وہ تپ کر بولا۔ ہوں، آپ کو ہماری کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی، وہ تیکھے لہجے میں کہتی نوز پن ڈالنے لگی۔ یہ بھی ہے، ٹائیگر نے اس کے ہاتھ سے نوز پن لیتے کہا۔ یہ تو واپس کرتے جائیں ہماری نوز پن۔ اس کے چلاتے چلاتے وہ دروازہ زور سے مارتا باہر نکل گیا۔ منہاج وعدے کے مطابق حاضر تھا، اس کا پلازہ ویسے ہی جگمگ کر رہا تھا۔ گارڈز کی ایسی ہی سیکیورٹی تھی۔ وہ اپر فلور میں سے ایک پر موجود تھا جہاں ہیرے پڑے ہوتے تھے۔ اس نے تمام گارڈز کو نیچے بھیجا اور خود وہ روم کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈیجیٹل لاک کھولے تو ہیروں کی چمک نے ان بھوری آنکھوں کو چندھیا دیا۔ ہیرے اتنے تھے کہ ان کی چمک نے پورے کمرے کو منور کر رکھا تھا۔ ایماس پلازا کے اوپر آرمی ہیلی کاپٹرز گھوم رہے تھے تو نیچے پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ اس کے فارم ہاؤس پر بھی اس طرح حملہ کیا گیا تھا۔ گارڈز بھاگنے لگے بندوقیں پھینک کر۔ چھتیں پلانگ کر میجر آس ہیلی کاپٹر کے اوپر سے پورا ویو دیکھتا پولیس آفیسرز کو گائیڈ کر رہا تھا۔ اس کے پلازا سے درجنوں افراد ایسے ملے تھے جو نہ زندوں میں تھے نہ مردوں میں۔ اس کے فارم ہاؤس کا بھی یہی حال تھا۔ پیٹر کو ایس پی بلال نے ہتھکڑیاں لگا کر اندر پھینکا تو وہ اسے انگریزی میں گالیاں نکالنے لگا۔
کیپٹن نیلم آپ سب سے اوپر والے فلور پر چلی جائیں۔ میجر راس کی آواز اپنے ایئر پیس میں سن کر وہ لفٹ کے ذریعے اوپر بھاگی۔ کیپٹن نیلم کے سوا کوئی نہ آئے۔ کرنل ذاکر شاہ کو اس نے ایک بار پھر وارن کیا۔ نیلم ریوالور اوپر کی جانب کرتی چوکنا سے اوپر آئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف نیلم کی تیز سانسوں اور قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کوریڈور کے آخری روم میں داخل ہوئی اور ٹھک کر کے دروازہ کھولا۔ اندر کوئی نہیں تھا سوائے کھلی الماریوں سے جھانکتے ہیروں کے ان کی چمک کے، مگر نیلم ابرار نے ایک بار پھر ان کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہو کر سیدھی جا رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ ٹھک۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی تھا جس کی امید تھی۔ وہ ایک ایک مضبوط قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ اس کے قدموں کی دھک دھک نیلم ابرار کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا نہیں دل رکھتے گڑیا۔ ماضی کی سائیکا کی ماضی میں کہی سب باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ میں یہ سب نہیں پوچھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں تم جو ہو کوئی بھی ہو میری خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو وقت آ گیا تھا نیلم ابرار، موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا صحیح وقت تو یہ تھا۔ کیپٹن نیلم، میجر راس نے پکارا۔ میں کیپٹن نیلم ہوں، میجر راس عالم کی بیوی۔ میں ISI کے لیے کام کرتی ہوں۔ تم نے صحیح کہا، میں تمہاری خیر خواہ نہیں ہوں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خیر کا لفظ تو تمہارے ساتھ لگتا ہی نہیں۔ وہ بھی جواباً اسی کے انداز میں بولی تھی۔ منہاج نے بھی پسٹل نکال لی اور چل کر اس کے قریب بجانے لگا۔ دور رہنا نہیں تو فائر کر دوں گی۔ اس نے گولی چلائی۔ منہاج نے پیر اٹھا لیا۔ دوسری بار بھی یہی ہوا اور تیسری بار بھی، مگر وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کی گردن کے گرد لگے لوب کو کھینچ دیا اور اس کا ایئر پیس کام کرنا بند کر گیا۔ کیپٹن نیلم، میجر راس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ میں منہاج اسحاق ہوں۔ ISI مجھے ایماس کے نام سے جانتی ہے۔ انڈر ورلڈ میں مجھے بلیک سٹار کہا جاتا ہے۔ کیپٹن نیلم میری ملکہ ہے۔ اس نے نیلم ابرار کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہو تو سن لو، ہم تم جیسے وحشی درندے سے نہیں ڈرتے۔ وہ شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ جانتا ہوں، مگر کیا تم جانتی ہو کہ یہ سامنے کھڑا انسان درندہ اور وحشی کیوں بنا؟ نہیں، اور نہ ہی میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ وہ تنکی۔ بیٹھ جاؤ، منہاج نے کہا۔ میں بغیر بتائے وار نہیں کرتا، تمہیں بتا کر تمہیں ماروں گا۔ اس نے فاصلے پر ہوتے کہا تو نیلم بیٹھ گئی۔ منہاج نے کافی سارے ہیرے مٹھی میں اٹھائے اور لا کر اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ وہ کھڑا ان ہیروں کا بہائے جا رہا تھا۔ اب الماس نیلم ابرار کی گود میں بکھرے پڑے تھے۔ کیا ان کی چمک اٹریکٹیو ہے؟ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے خود ہی جواب دیا۔ تمہارے آس پاس بکھرے ہیں یہ ہیرے، مگر تم ان سے کہیں زیادہ قیمتی اور اٹریکٹیو ہو۔ اس نے ہیرے اٹھا کر یوں ہی نیچے بکھیر دیے اور نیلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں اور تم مجھے خوشی سے سنو گی۔ اس کی ایک بڑی قیمت ادا کروں گا میں۔ اپنی آزادی کو تمہاری محبت کی کامیابی کے نام کر دوں گا۔ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ نیلم اسے سننے لگی۔ میں سعودی عرب میں پیدا ہوا، اس نے شروع کیا، مگر کافر۔ نیلم نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، میں مسلمان ہوں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا بولا۔ Muslims are not terrorists. If you are a terrorist, you are not a Muslim. مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے، اگر تم دہشت گرد ہو تو تم مسلمان نہیں۔ نیلم نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ ہا ہا ہا، آدھے دہشت گرد مسلمان ہیں۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ مجاہد ہیں جنہیں انگریز دہشت گرد کہتے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ مجاہد اور دہشت گرد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم نے کبھی قرآن پڑھا ہو تب نہ۔ وہ اس کی بات پر بھڑک کر بولی۔ قتل گناہ کبیرہ ہے اور اس کی معافی مانگ لو۔ گو کہ انسان معاف نہیں کرتے، مگر رب معاف کر دے شاید۔ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ نیلم نے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ معاف نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تم باعزت مقام جنت میں داخل ہوگے۔ سورۃ النساء 31۔
جھکے جھکے سر کے ساتھ اس نے پڑھا، پھر رک کر نیلم کا حیران چہرہ اور پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم، اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور اس قاتل کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الاسرار 31۔ نیلم کی آنکھیں دیکھتے اس نے ایک اور آیت کریم کا ترجمہ پڑھا۔ نیلم کا پر کپ کپی طاری ہونے لگی، اس نے اپنے ہاتھوں کو لرزش محسوس کی تھی۔ میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا، یاد رکھا، پھر بھول گیا، وہ ٹھہرا۔ میں خود کو حق پر سمجھتا تھا کہ خون کا بدلہ خون، اور اس ایک حق نے میرے کتنے ناحق قتل کروا دیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں آج یہاں موجود ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، میرے اپنے تو سارے مر گئے، مگر جب تمہیں کھو دیا تو میں نے سوچا تم تو ایک لڑکی ہو جو مجھے اچھی لگتی ہو، اس کے سوا تو ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں۔ چند لمحات کا ساتھ بس، اور جنہوں نے 20 30 سال اولادوں کے ساتھ گزارے، جب یونیورسٹی سے وہ واپس نہیں آتے ہوں گے، کوئی نشے سے، کوئی بلاسٹ سے مر جاتا ہوگا تو کون کتنا تڑپتے ہوں گے، وہ روتے چلاتے ہوں گے، پاگل ہو جاتے ہوں گے، جیسے میں ہو گیا تھا اپنے خاندان کی تباہی پر۔ میری بہن پاکستان آئی تھی ڈاکٹر بننے، جہاں اسے جلا دیا گیا، مار دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میری کائنات، میری سوبی کو چھوڑ کر فوج کے بندے ہر بچے کو نکال رہے تھے۔ وہ خوف سے بارود بھری ٹرک کے پاس کھڑی تھی، مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی، ہمیں جانے نہیں دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، مجھے جانے دو، مگر تم لوگ سمجھتے ہو تم لوگ سب کر سکتے ہو اور ہم کسی لائق نہیں۔ ٹرک پھٹ گیا، میری آنکھوں کے سامنے میری کائنات جلتی رہی، وہ آگ میں جل رہی تھی۔ تم سوچو اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا۔ میں تو اسے چولہے کے پاس نہیں جانے دیتا تھا، مگر اس دن پھر بابا سب چھوڑ چھاڑ کر، ہر رکاوٹ توڑ کر اس تک پہنچے، مگر آگ کے شعلوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں جانا چاہتا تھا انہیں بچانے، مگر اس ملک کی فوج نے مجھے جکڑ لیا، آگ کی نظر ہونے سے بچا لیا۔ میں چلا رہا تھا کہ چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں آنے والے وقت میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے انہیں پھر نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ فلاں شخص دہشت گرد ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے شکوہ کرتی نظروں سے کیپٹن نیلم کو دیکھا۔ میں بدلے کی آگ میں بھڑک رہا تھا، مجھے اس فوج سے بدلہ لینا تھا جس نے تمام اسٹوڈنٹس کو بچا لیا سوائے میری بہن کے۔ یہ محض ایک حادثہ سا ایسا ہونا تھا، ورنہ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کون لڑکی ہے؟ کسی نے جان بوجھ کر اسے مرنے کو نہیں چھوڑا ہوگا، یقین کرو میرا، ہم بطور فوج ایسے نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتی اس کی غلط فہمی دور کرنے لگی۔ نہیں تھا یہ ایک حادثہ، سوچی سمجھی پلاننگ تھی، آخر میں میری بہن ہی کیوں رہ گئی؟ کیوں تم لوگ سمجھتے ہو تم لوگ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو؟ ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور تم لوگ سکون سے سوتے ہو، یہ ہوتی ہے حفاظت؟ کیپٹن نیلم کا دل چاہا اسے بتائے کہ وہ کیسے دن رات زخمی ہوتے رہے ہیں، گولیاں کھاتے رہے ہیں، موت کے کنارے سوتے رہے ہیں۔ وہ بتائے اسے کہ وہ اس پلازا میں ایک رات نہیں سو سکی، ایک دن سیر ہو کر نہیں کھا سکی، مگر وہ خاموش رہی، جیسے سائقہ اسے سمجھاتی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ویسا ہی سامنے بیٹھا شخص کو بھی نہیں آنا تھا، جس پر گزری ہو وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے تمہاری فوج سے نفرت کی وجہ، صرف ایک حادثہ نہیں تھا، وہ شیر کی دھاڑ سے بھی اونچا دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، مٹھیاں بھیج گئی۔ نہیں تھا وہ ایک حادثہ، پوری زندگی اجڑ گئی میری۔ اس نے نیلم کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ایک خوشحال انسان برباد ہو گیا، میرا آشیانہ اجڑ گیا، میرا وہ غریب خانہ نظر آتش ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اور ایک انتقام میں پاگل شخص، ایک دہشت گرد سامنے آ گیا۔ اس نے نیلم کو جھٹکے سے چھوڑا۔ تمہیں کہا تھا کہ مجھے دھوکہ مت دینا مجھے دھوکہ، تم نے بھی وہی کیا جو اس نے کیا تھا، مجھے انتقام کو اکسایا، مجھے ایک 18 سال کے لڑکے کو جس کے سامنے اس کی بہن، اس کا باپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کو اپنے گندے کاروبار میں استعمال کیا، مہینوں گند بقید رکھا، ٹارچر کیا، مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، وہاں سے مجھے بلیک سٹار نے نکالا، اس گند سے غلاظت سے کھینچ کر اس نے مجھے نکالا، میرے دوستوں نے مجھے اپنا دایاں بازو بنایا، مجھے بہت سے مکان دیے، گھر نہیں دے سکا، اس کا اپنا بھی تو کوئی گھر نہیں تھا۔ ہم جیسے لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، لوگوں کی نفرتوں میں رہتے ہیں، آہوں میں یاد کیے جاتے ہیں، اور میں پاگل؟ اپنے ماتھے پر مکہ مارا اس نے۔ میں تمہارے دل میں جگہ بنانا چاہتا تھا، بہت محبت کی میں نے اس سے بھی، تم سے بھی، مگر محبت مجھے راس نہیں آتی،
اس کی محبت کی بھی بڑی قیمت چکائی میں نے، منہاج سے ایماز اور بلیک سٹار بن گیا، اور تمہارے بارے میں سب جاننے کے باوجود، پیٹر، حبیب، شاکر کے منع کرنے کے باوجود، میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وہ سب کرنے دیا جو تم کرنے آئی تھی۔ میں خود تھک چکا ہوں اس فرار سے، میں نے کہا تھا میرا دل مردہ ہو چکا ہے، مگر تم نے آ کر اسے زندہ کر دیا، تم نے بہت برا کیا میرے ساتھ، میرے ضمیر کو جگا کر اچھا نہیں کیا، اب میں کبھی سو نہیں سکوں گا، تم نے بے چین کیا ہے، تم ہی سکون بھی دو گی۔ وہ اس کا دایاں ہاتھ کلائی سے تھام کر آگے آیا اور اس میں موجود ریوالور دیکھنے لگا۔ نیلم جو اس کی درد بھری آواز سن رہی تھی، اس کی داستان سن رہی تھی، عجیب انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ منہاج نے اس کا ریوالور والا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ مار دو مجھے، میں بہت بار جیل جا چکا ہوں، وہاں کی زندگی اچھی نہیں لگتی مجھے۔ اس نے لب کاٹتی نیلم کو دیکھا۔ جہی لک ہوا ان کی شیء فی داخلی، تم سے محبت ہی خالص چیز ہے میرے اندر۔ اس نے نیلم کی نم آنکھیں دیکھی۔ تم نے کیوں مارا اتنے لوگوں کو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا، رحم نہیں آیا؟ وہ آنسو سے تر آواز میں چلائی۔ اس کے سینے پر 2-3 مکے مارے۔ میں کیسے مان لوں تم اپنے کیے پر نادم ہو؟ تم اب بھی سارا الزام فوج پر لگاتے ہو، ان پر کیوں نہیں جنہوں نے تمہاری بہن پر حملہ کیا؟ تم نے اپنی ایک بہن کے بدلے کتنوں کی بہن چھین لی، کتنوں کے بھائی چھین لیے، وہ ہر آہ میں، ہر آنسو میں تمہیں بد دعائیں دیتے ہوں گے۔ تم نے ہمارے اتنے ساتھی شہید کیے، میں کیسے مان لوں کہ تم دل رکھتے ہو؟ کاش تم پیدا نہ ہوتے تو آج کتنے سہاگ، کتنی گودیں زندہ ہوتی۔ تم کہتے ہو میں نے تمہارے دل کو جگایا؟ اس نے ہاتھوں سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں نے؟ میری اتنی اوقات کہ میں ایک مردہ دل میں جان ڈالوں؟ مجھ گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا بس کہ تم محسوس کر سکو کہ جب دل کے قریب رہنے والے چھن جائیں، ان کی موت کی خبر آئے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مارو تو تم ہمیں، جس نے دھوکہ دیا تمہیں، جو اسی فوج سے تعلق رکھتی ہے جس کو تم اپنی بہن کا گنہگار سمجھتے ہو۔ مارو ہمیں کہ ہم اس شخص سے وابستہ ہیں جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تم نے کیا ستم کیا ہے اس پر کہ کوئی جذبہ، کوئی لمحہ اسے محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں اپنے درد اس کی زندگی میں بھی بھر دیے کہ اس کو چنتے چنتے ہم زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو چکے ہیں، مگر اسے تسخیر نہیں کر پائے؟ کیا کیا ہے تم نے میجر آس کے ساتھ کہ وہ جینا بھول گیا؟ وہ اسے مار رہی تھی، اس کے منہ پر مار رہی تھی، اس کے سینے پر مار کر اس سے سوال کر رہی تھی، شکوے کر رہی تھی۔ جنگ تو اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، اب جو باقی رہ گئے تھے وہ دل کے معاملے تھے۔ کرنل کا بیٹا ہے وہ، کرنل شہیر عالم کا۔ اس کے باپ نے میرے محسن بلیک سٹار کے خلاف مشن شروع کیا، بہت بہادر تھا اس کا باپ، میں نے مروا دیا اسے۔ سواڈ آف آنر، بہت دھمکیاں دیں، اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا جب اس نے حاصل کی تھی سواڈ آف آنر۔ ٹریننگ کے دوران اپنی اعلیٰ کارکردگی پر اسے ٹائیگر کا خطاب دیا تھا اس کے باپ نے۔ فوج کا میں ویسے ہی دشمن تھا، اس کے اتنے قابل بیٹے کو کیسے جانے دیتا؟ بہت ٹارچر کیا اسے، اتنا تشدد کیا کہ اس کی روح نکل جائے، مگر وہ پھر بھی زندہ رہا۔ اس کی تصویریں بھیجی اس کے باپ کو کہ بلیک سٹار کے خلاف کام نہ کرے، مگر نہیں مانا وہ۔ بیٹے کو ملک پر قربان کر دیا۔ پھر ایک اور میجر آیا، اس نے چھڑوا لیا اس سے، ورنہ آج وہ زندہ نہ ہوتا۔ وہ ہر جذبے سے آ رہی ایک کہانی کی طرح اسے بتا رہا تھا، اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، بلک بلک کر۔ کتنا ظالم تھا! اللہ پاک کرے تمہیں کبھی سکون نہ آئے، تم تڑپو، ایڑیاں رگڑو، مگر وہ تمہیں اپنے پاس نہ بلائے۔ تمہیں عرش پر، فرش پر کہیں پناہ نہ ملے، عبرت کا نشان بنو تم دنیا کے لیے۔ تم برباد رہو ساری زندگی میں، تمہارے دل میں پچھتاوا رہے، یہ احساس ظلم کا دیمک تمہیں چاٹتا رہے، ہر اجڑے گھر کی آہ لگے تمہیں منہاج۔ وہ میجر آس پر کیے اس کے ظلم کی سنتی آپے سے باہر ہو گئی تھی، چیخ چیخ کر اسے بددعائیں دے رہی تھی، اور وہ ساکت بیٹھا سن رہا تھا۔ مجھے مار دو گی، مجھے تم ہی مار دو گی، میں زندہ نہیں رہ سکتا، خود اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، مجھے گرفتار نہیں ہونا، مجھے مرنا ہے بس۔ وہ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھماتا منت کرتے بولا، ہم نہیں ماریں گے تمہیں، اتنی آسان موت نہیں آنی چاہیے تمہیں۔ وہ چیخ پڑی تھی، میں تمہیں آس عالم کے ساتھ جیتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے مار دو ہمیں، مگر ہم تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مرنے دیں گے۔ وہ وحشت بھرے انداز میں گرائی،
دیکھو ملکہ، میں نے قسم کھائی تھی کائنات کی کہ اگر تم دھوکے باز نکلی تو تمہارا خون ضرور بہاؤں گا۔ مجھے موقع مت دو ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ کل بھی قتل ہی نہیں، میرے اپنے دل نے مجھے مار دیا، وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ وہ گمبھیر لہجہ، دلکش آواز تو جیسے غائب ہو کر رہ گئی تھی۔ میری گلابی ڈائری میری اسٹڈی میں موجود وہ تمہارے لیے، اگر تم زندہ بچ گئی۔ اس نے اپنا پسٹل والا ہاتھ نیلم کی ناف کے اوپر رکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے نہیں مارے گا۔ بھلا وہ کیسے اسے مار سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچا تھا؟ مگر اس کے یقین کی ڈوری بہت بے رحمی سے ٹوٹی تھی۔ ٹھا ایماس پلازا میں فائر کی آواز گونجی تو پاگلوں کی طرح پورے پلازا میں اسے تلاش کرتے۔ میجر آس کے قدم لڑکھڑا سے گئے تھے۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں بھاگا تھا۔ ایک عالم تھا جو سناٹے میں آ چکا تھا۔ ایک پنچھی تھے جو تنکوں کے آشیانوں میں دبک گئے تھے۔ ایک جھیل تھی جو آج ساکت ہو گئی تھی۔ یہ سناٹا فضا اپنے ساتھ وہاں تک لے کر گئی تھی جہاں جہاں سے اس لڑکی کا گزر ہوا تھا۔ نیلم نے پھٹی ہوئی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان سبز آنکھوں میں نمی ڈول رہی تھی۔ سنہری بکھرے بال خون آلودہ تھے۔ مجھے معاف کر دینا ملکہ، میری فطرت نہیں بدل سکتی۔ اس کے پیٹ سے نکلتے خون کو دیکھنے لگا اور اس لال مادہ سے انگلی رنگ کر میم لکھ دیا۔ منہاج، ملکہ، میجر، مرکت۔ وہ اپنے مختلف ناموں اور شخصیت کی بنا پر ایک ہی حرف کے مدار میں گردش کرتے کردار تھے۔ ان تینوں کرداروں کے پاس ان کے الگ الگ چہرے کی بنا پر الگ الگ نام تھے۔ وہ جنگ کے دوران جذبوں سے کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کے ٹکراتے زخم کھا رہے تھے۔ نیلم پر ایک آخری الوداعی نگاہ ڈالتے اس کے گال کو چھوا۔ خون اس کے سفید پڑتے چہرے پر بہت نمایاں تھا۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ ہیرے آس پاس بکھرے تھے، سب کھلا تھا، مگر اب دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اسے کسی نے نہیں ہرایا تھا، وہ خود ہارا تھا، وہ اپنے آپ سے ہارا تھا۔ اس نے دروازے کی ناپ گھمائی اور اگلی ہی لمحے فائرنگ کی آواز ایک بار پھر ایماس پلازا میں گونجی تھی، مگر اس بار ایک فائر نہیں تھا، 1 2 3 4۔ اس کی ٹانگوں پر کیپٹن نیلم نے اتنے نشان ڈال دیے کہ وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ میجر آس نے اسی لمحے دروازہ کھولا تو منہاج پورے قد سے اس کے پیروں میں آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور کرب کے آثار تھے۔ وہ گھٹنا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں گولی اس شدت سے گھسی تھی کہ درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ویسے بھی برداشت کے معاملے میں ایک کمزور انسان تھا۔ کیپٹن نیلم۔ میجر آس اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد کمرے کے اندر پڑی کیپٹن نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ سر اپر فلور لاسٹ روم۔ میجر آس نے وائرلیس میں یہ الفاظ ادا کیے تھے اور اندر بھاگا۔ کیپٹن نیلم، وہ اس کے جان آنکھوں میں آ چکی تھی۔ وہ بے سدھ پڑی تھی، ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ انس ایمبولینس کو بلاؤ جلدی، اس نے پھر رابطہ کیا اور آگے بڑھ کر نیلم کو اٹھا لیا۔ اس کا بے جان وجود میجر آس کے بازوؤں میں مقید تھا اور میجر آس کے چہرے پر رقم، محبت، فکر، پریشانی منہاج ازحاق کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہی تھی۔ وہ راستے میں پڑے منہاج کی زخمی ٹانگوں پر سے گزر کر اسے یوں ہی باہوں میں لیے نکل گیا۔ منہاج پر ایک نظر اس نے نہیں ڈالی تھی اور منہاج کی نظر نے جو دیکھا تھا وہ بہت جان لیوا تھا۔ اس کا اٹھا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ میجر آس کی پشت اور نیلم کے بے جان لٹکتے بازو آخری منظر تھا جو اس نے راہداری میں دیکھا تھا۔ دل کے ستائے لوگ، یہ اپنے پرائے لوگ، تاریک نگری میں شمع جلائے لوگ، محبت کی آس پہ دہلیز سجائے لوگ، بیچ الفت سے درخت لگائے لوگ، آتش عشق سے دل بجھائے لوگ، جھکے کاندھوں پہ درد اٹھائے لوگ، غم محبت میں رب بھلائے لوگ، دیدہ یار کی خاطر چین لٹائے لوگ، چاندنی راتوں میں نین لڑائے لوگ، ہائے یہ محبت مات کھائے لوگ۔ ایماس پلازا کا کوریڈور اب پولیس آفیسرز اور آرمی آفیسرز سے بھر گیا تھا۔ کرنل ذاکر شاہ اور ایس پی بلال اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ ایک اور دھوکہ، ایک اور او آئی سی ایس پی بلال والا دھوکہ۔ دیٹس گڈ۔
एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई थी। वो अम्मास प्लाजा के लान में बेहोश पड़ी जिंदगी और मौत की कश्मकश को झेल रही थी। वही लान जहाँ कभी उसके लिए साजिशें की जाती थीं, आज वहाँ कोई शाकिर, कोई मिनहाज उसके खिलाफ साजिश वाला नहीं था। अगर कोई था तो उसके लिए तड़पता एक वजूद। नीलम, आंखें खोलो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसके गाल थपथपाता बेबसी से चलाया था, हालांकि वो जानता था वो मौत से नहीं डरती। उसके ऊपर झुका वो बार-बार उसकी मद्धम चलती सांसों को महसूस कर रहा था। उसका ये हाल वहाँ मौजूद किसी भी फ़र्द को हैरत के समंदर में गोते-ज़न होने पर मजबूर कर रहा था। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। टाइगर एम्मास प्लाजा और फार्म हाउस से बहुत से नीम मुर्दा अफराद निकले हैं, जिनमें 2 अफराद पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनमें से एक की डेथ हो गई है और एक की टांगें काटनी पड़ी हैं। बाकी अफराद आम लोग हैं, वो सब मिनहाज के साथ ही काम करते थे। उनको भी नहीं पैरालाइज हो गया है तो कोई बख्शा। उसने 3 उनमें से भी मर गए हैं। कोई समाज से महरूम है। अंशु से सारी रिपोर्ट दी, मगर वो आईसीयू के बाहर लगे बेंच पर खामोश बैठा था। रफ-उलिये में वो वैसे ही रहता था, मगर आज उसकी हालत बहुत उलझी हुई थी। कोहनियों से झाँकते मजबूत बाजुओं को वो सीने पर बांधे ऊपर छत की जानिब मुँह किए बैठा था। मिनहाज को होश आ चुका है, उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है। मीडिया पर तहलका मचा है, वो पूरे मिशन की कवरेज करने पर बसे थे। असद ज़ुबैर लगारी ने सियासत के मैदान में खलबली मचा रखी है। वो हर सबूत को जुटलाने पर कादिर है। अंडरवर्ल्ड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है तो रॉ के एजेंट्स को भारत तस्लीम करने से मुकर गया है। मिशन ख़त्म हो चुका है, मगर मसाइल नहीं। अंश तवील सांस खारिज करते उसके बराबर बैठ गया। उसने आज जाना था, मगर वो उसके लिए रुका हुआ था। मैम बुशरा, कैप्टन इरीच, कैप्टन मुंजा, उनके सारे साथी अपने घर जा चुके थे या दूसरे मिशन पर निकल चुके थे। सक्सेसफुल गया ये मिशन ऑपरेशन सक्सेसफुल गया है, टेंशन मत लो। अंश ने उसका शाना थपका। मेजर आस ने होंठ भींचे, फ़कत सर हिलाया था। उसे होश में आए 3 दिन गुजर गए थे। वो हॉस्पिटल के माहौल से तंग आ चुकी थी। कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर उसकी अयादत को आते रहते थे, मगर वो नहीं आया था जिसका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसके साथ वो मौत के मुंह से निकल कर आई थी और वो उसे देखने तक नहीं आया था। वो उससे बहुत नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा। उसने सोच लिया था वो अब उसकी जानिब कभी नहीं देखेगी। 1 हफ्ता बाद। आप किन कामों में लगे हैं आजकल? 1 हफ्ता ही फैमिली के साथ गुजारना था क्या बस? कैप्टन नीलम किचन में लगे डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और अंश फ्रूट काट रहा था। एक्चुअली मेरे ज़िम्मे काम लगा है कि मिनहाज के जितने भी कैदी हाथ लगे हैं, उनका इलाज करवाना है। वो सब गवाहान के तौर पर अदालत में पेश किए जाएंगे। उसने फ्रूट की ट्रे नीलम के आगे रखी। खाई इसे। वो सेब और अंगूर उसके आगे खिसका चुका था। टाइगर अमेरिका गया मिनहाज के केस के सिलसिले में, और उसके बाद सऊदीया में भी उसकी एक मीटिंग है। अदालत में मिनहाज का केस कमज़ोर करने को टाइगर तमाम ममालिक को यकजा कर रहा है। जिस दिन आप होश में आई उसी दिन उन्हें जाना पड़ा। वो उसकी बेतवज्जोही नोट कर रहा था। वो उसकी लाइव फाइल्स देख रहे थे जब एक मरीज के नाम पर उसका हाथ थम गया। एएसपी आहिल इसरार। उसके लब फड़फड़ाए। ये क्या आहिल भाई, प्लीज़ आप मुझे लेकर जाएं आहिल के पास। उसकी आंखों में नमी थी और हाथों में कपकपाहट। चले आहिल भाई। वो उसकी काबिले रहम हालत देखकर तड़प ही गई थी। उसके आंसू भल भल जब बहने लगे थे। मुंह पर हाथ रखे वो लबों की कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश में दोहरी हुई जा रही थी। वो वहीं व्हील चेयर पर था। उसकी टांगों पर कपड़ा दिया गया था। नीलम को देख पर भी वो देख नहीं पा रहा था। आहिल भाई, हम नीलम है गुड़िया, आप हमें पहचान क्यों नहीं रहे? उसका कमज़ोर चेहरा, पपड़ी ज़दा होंठ। नीलम ने उसका चेहरा थामा। आहिल भाई, खुदा का वास्ता है कुछ बोले, क्यों जान निकाल रहे हैं अपनी गुड़िया की? आहिल भाई। वो घुटनों के बल उसकी चेयर के पास बैठी उसकी गोद में सर रखकर सिसक रही थी और वो उसकी जानिब देख नहीं रहा था। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बहुत अरसा कैद और कम खुराक और बेपनाह तशद्दुद ने इनके दिमाग पर एक गहरा असर डाला है। ये अब ज़िंदगी भर चल भी नहीं सकेंगे। अनगिनत गोलियां मारी गई थी टांगों में। इनके घर वालों को भी अभी तक इसलिए नहीं बताया कि इनकी हालत इस लायक नहीं है। अंश उसे बता रहा था और वो सिसक रही थी।
दोपहर 12 बजे का वक्त था जब अजीब ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाज़ों पर उसकी आंख खुली। वो उठकर बाहर आ गई जब लाउंज में मेजर आस के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं उसे डाइवोर्स दूंगा, वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसी है। उसने ये नहीं सोचा कि निकाह तो वो ब्लैकमेल करके ले आई, मगर तलाक तलाक का मैं हक रखता हूँ। उसे भी पता लगे कि किसी की ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी के बगैर दाखिल होने की क्या सज़ा होती है। वो ब्लैक ट्राउज़र पर वाइट ढीली सी शर्ट पहने शायद अभी फ्रेश होकर निकला था। अंश के साथ ऊंची आवाज़ में महवे गुफ्तगू था। नीलम कमरे में आ गई, गाड़ी की चाबियां उठाई, जैकेट पहनी और निकल गई। मेजर आस और अंश लाउंज में अब भी ज़ेरे बहस थे जब वो मेजर आस के पास आई। हमने किया था ना आपसे निकाह, तो तलाक आप क्यों देंगे? तलाक भी हम ही देंगे। जाए, नीलम अबरार ने आपको आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया। उसने मेजर आस के सीने पर दबाव डालकर उसे पूरी कुव्वत से दुबेला। वो एक कदम बमुश्किल दूर गया होगा। वो सुर्ख डोरों सजी सब्ज आंखों से उसे देखने लगी। जाए मेजर आस आलम, जाए। आपको आज ये अहमक बेवकूफ़ बेबाक लड़की आज़ाद करती है, अपनी मोहब्बत से, अपनी दीवानगी से, अपने पागलपन से। उसने उंगली उठाते कहा, और यहाँ ये। वो जैकेट उतारने लगी। जैकेट उतार कर मेजर आस के मुंह पर मारी। ये लें अपनी हमदर्दियाँ, अब हम आपसे अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगेंगे। हमारा कासा दिल खाली रहेगा तो यूं ही सही, अब नीलम अबरार आपसे ज़िद नहीं करेगी। शायद हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने इस मुल्क की हिफाजत लिखी थी, जो अपनी अक्ल और हिम्मत के मुताबिक हमने की। शायद मिनहाज को उसके अंजाम तक पहुँचाने के इशारे आज मुकम्मल हो गए, सारी पहेलियाँ सुलझ गईं। आप बस ज़रिया बने, ऊपर वाले ने पहचाना तो हमें उसी के पास था। हमने अपना काम मुकम्मल किया, मिशन ख़त्म हो गया, और जो मेरी जानिब से आपके लिए था वो आज ख़त्म हो गया। वो बाहर निकल गई। टाइगर, क्यों बोला तुमने वो सब? अंश बहुत ताज्जुब से उसे देख रहा था। मैं अपनी वजह से उसे और तकलीफ नहीं डाल सकता, यही बेहतर था उसके लिए। वो उसकी जानिब से पुश्त करता और जैकेट उठाने को झुका जब गाड़ी चलने की आवाज़ आई। टाइगर, वो कार लेकर निकली है, गुस्से में भी है। तुमसे बेहतर उसका गुस्सा कौन जानता है? कुछ कहीं कहीं कुछ। अंश ने तेज़ी से वापस आते कहा, तुम मुझे बता रहे हो कार लेकर उसके पीछे नहीं जा सकते? मेजर आस गुस्से से उस पर दाड़ा और बाहर की जानिब लपका। कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाली और स्पीड पकड़ ली। नीलम की कार उससे काफ़ी आगे थी। ये एक गुंजान आबाद इलाका था। वो और तेज़ कार चला रही थी। मैं उसे डाइवोर्स दूंगा। स्पीड और बढ़ा दी और एक हाथ से आंसू पूंछने लगी। वो मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसी है। स्क्रीन धुंधलाने लगी। उसकी आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें डाल दी थीं। तलाक का हक मैं रखता हूँ। और तेज़ स्पीड कर दी, दिमाग फटने लगा। नीलम, कार रोको, मैं कहता हूँ कार रोको। उसके बराबर अपनी गाड़ी लाता वो चिल्लाया। उसने अनसुनी करते कोहनियों से आंखें रगड़ी। नीलम, पागलपन मत करो, कार रोको। वो जितनी तेज स्पीड बढ़ाता वो और बढ़ा देती। जाएं आप। नीलम अबरार जिए या मरे आपको क्या? वो कार की विंडो से उसकी जानिब देखते चिल्लाई। मेजर आस का सेल फोन पॉकेट में वाइब्रेट करने लगा। मेजर आस, तुम्हें एक स्कूल का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पहुँचो। असद जुबैर लगारी ने बच्चों को जरगमाल बना रखा है। वो बस टाइगर की ही डिमांड कर रहा है, कहता है तुम नहीं आए तो। कर्नल जाकिर शाह का फ़ोन था। उसे पता था मिशन के बाद इन मसाइल से गुजरना पड़ेगा। अमेरिका में भी उस पर जानलेवा हमला हुआ था, मगर वो मुकाबला करके बच गया था। यहाँ तो मुल्क के हुक्मरान ही गद्दार थे। मैं आ रहा हूँ। नीलम की कार आगे निकल चुकी थी। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम मिलेंगे कैप्टन नीलम। वो कार रिवर्स कर चुका था। नीलम ने अपनी गाड़ी के शीशे में उसकी कार को जाते देखा। उसकी बेयकीन आंखें और बहने लगी। सामने से आते ट्राले ने उसकी कार को दूर उछाल दिया। हम चुपके से दबे पांव तेरी कहानी से निकल जाएंगे। Okay, so this was the second last episode, and I hope so. It looks like it is going to be a happy ending. Uh, yes, I know it's happy ending or not, but still, of course, उसके लिए आपको लास्ट एपिसोड सुननी पड़ेगी। देखनी नहीं, ऑब्वियसली सुननी पड़ेगी, तो आके आपको पता चले कि क्या एंडिंग हुई है, हैप्पी एंडिंग हुई है या ट्रेजिडी हुई है। और यस, मिलते हैं लास्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में।
ویڈیو اچھی لگی ہو، ناول کو آپ نے انجوائے کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔